إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قرآن مجید کی اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک بڑا زبردست وعدہ فرمایا. وہ وعدہ ہے معیت خداوندی کا. ان اللہ مع الذین اتقوا، معیت کا اللہ نے وعدہ کیا. معیت کا معنی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. یہ ہے معیت خداوندی. معیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ کی معیت. اللہ ساتھ ہو جائے ہمارے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہی ساتھ ہو گئے پھر کس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کس کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ساتھ ہو گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دونوں حضرات جب ہجرت کے سفر میں تشریف لے گئے اور غار میں بند تھے 3 دن تک، اور دشمن آپ کی تلاش میں تھا، حتیٰ کہ غار کے منہ تک بھی دشمن پہنچ گیا، اور دشمن کے جو ڈھونڈنے والے تھے ان کے قدم نظر آ رہے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قدم نظر آ رہے ہیں. غار کے منہ پہ کھڑے ہیں، منہ پہ کھڑے ہو کے ڈھونڈ رہے ہیں. تو اگر وہ جھک کے جھانکیں گے تو اندر حضور بھی، ابوبکر صدیق بھی نظر آ جائیں گے، لیکن وہ جھک نہیں رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو قدم نظر آ رہے ہیں، تو اندر سے دیکھ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خوف کھانے لگے، ڈرنے لگے. حضور سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، کہ اگر انہوں نے جھک کر اپنے قدموں کی جانب دیکھ لیا تو پھر ہمارے اوپر نظر پڑ جائے گی. تو حضرت ابوبکر خوف کھانے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر تمہارا کیا گمان ہے ایسے 2 شخص کے متعلق جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. ایسے 2 شخصوں کے متعلق، ہم دونوں ہیں نا، تو ہم دونوں کے متعلق تمہارا کیا گمان جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر مطمئن ہو گئے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ خوف مت کر، غم مت کھاؤ، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب بنی اسرائیل کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، سامنے دریا پڑ گیا، اور بنی اسرائیل نے دیکھا کہ سامنے تو دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے، تو وہ گھبرائے اور فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، آپ نے تو مروا دیا، سامنے بھی موت تو پیچھے بھی موت. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلا ان معی ربی سیہدین. تو فرمایا ہرگز نہیں، تم سمجھتے ہو میں نے مروا دیا اور تم سب مر گئے، سامنے بھی موت اور پیچھے بھی موت، ہرگز نہیں. ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے میرا، سیہدین، اب وہ راستہ بتائے گا ہم کو کیا کرنا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ ہم اکیلے ہیں، بے سہارا ہیں، کہ ہمارے ساتھ رب ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں دی ہیں معیت خداوندی کی. جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں تو کیسے کام بنتے ہیں. کہ اللہ ساتھ ہو گئے بنی اسرائیل کے، تو بنی اسرائیل کو سمندر میں راستہ دے کے پار کرا دیا، اور اللہ ساتھ نہیں ہوئے فرعون کے، تو انہی راستوں پہ چلا کے فرعون کو ڈبو دیا. تو جب اللہ ساتھ ہوتے ہیں تو
پانی پہ جو چلنے کا راستہ نہیں ہے چلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور جب اللہ ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو چلنے کے راستوں کو پانی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ ساتھ ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی مدد ہے۔ تو اللہ نے ساتھ ہونے کا وعدہ کیا ہے دو شرطوں پر اللہ ساتھ ہو جائیں گے۔ ہاں، دو شرطوں پر، اگر دو چیزیں ہمارے پاس ہیں تو اللہ ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے دو شرطیں ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ دو شرطیں اللہ نے بتائیں، پہلی شرط تقوی ہے اور دوسری شرط ہے احسان۔ ایک شرط تقوی ہے اور دوسری شرط ہے احسان۔ محسنون، تقوی کسے کہتے ہیں اور احسان کسے کہتے ہیں، جو یہاں پر مراد ہے۔ احسان کے معنی یہاں پر ہیں کام کو، حکموں کو اچھے طریقے سے کر کے بتانا، اپنی ذمہ داری کو اور اپنے کام کو اور اللہ کے حکموں کو اچھے سے اچھے طریقے پر کر کے بتانا، اس کا نام ہے احسان۔ ان کو کہتے ہیں محسنین، کاموں کو اچھا کر کے بتانے والے۔ آپ کا جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے، جو عمل آپ کے ذمہ ہے، جو عمل آپ کر رہے ہیں، جو حکم اللہ کا آپ انجام دے رہے ہیں یا ہم اس کو انجام دے رہے ہیں، تو ہم اچھے سے اچھے طریقے پر اس کو کر کے بتائیں گے، تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں محسنین۔ تو ایک تقوی شرط ہے اور دوسرا محسن ہونا شرط ہے۔ دو چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئیں، اللہ ساتھ ہو جائیں گے، اور اللہ ساتھ ہو گئے پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ ساتھ نہیں ہوئے تو ساری چیزیں بھی صفر ہیں، ساری چیزیں صفر۔ کیا ہیں؟ اللہ ساتھ نہیں ہے ہمارے تو ساری چیزیں، سارے اسباب، ساری طاقتیں سب صفر ہیں۔ نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا دعا میں، تو مجھے یہ بات یاد آئی جو وہ بار بار کہتے تھے، اور میں اس آیت پر بات کرنا چاہ رہا تھا تو ان کی وہ بات بھی یاد آ گئی آج اتفاق سے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ نادر علی خان صاحب کتنے شاندار طریقے سے سمجھاتے تھے، ایک اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہماری طاقت کتنی بڑھے گی، اور ایک اللہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہماری ساری طاقتوں کی کیا حیثیت ہوگی۔ سمجھاتے تھے کہ ایک بلیک بورڈ پہ، حضرت فرماتے تھے کہ ایک بلیک بورڈ پہ آپ چاک پیس سے ایک لکھو، جا کے ایک لکھو تو کتنا ہوا، وہ کتنا ہوا، ایک ہوا۔ اس ایک کے بغل میں ایک ہے، اس کے بغل میں کا مطلب سیدھے طرف صفر لکھو، کتنے ہوئے بولو، اور ایک صفر لکھو، اور ایک صفر لکھو۔ جتنے صفر اب آپ بڑھاتے چلو گے ویلیو بڑھتی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ ایک صفر آیا تو 10، اور ایک صفر ہوا تو 100، اور ایک صفر بڑھایا آپ نے تو 1000، اور ایک صفر بڑھایا تو 10,000، اور ایک صفر بڑھایا تو 1,00,000۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ صفر کی کیا ویلیو ہے؟ صفر کی کوئی ویلیو ہے؟ لیکن ہر صفر کہتا ہے میری وجہ سے ہوا، میری وجہ سے ویلیو بنی۔ 10 والا صفر کہتا ہے، 10 والا صفر ہے نا، ایک صفر، وہ کہتا ہے ایک سے، کہتا ہے ایک سے تیری کوئی ویلیو نہیں تھی تو ایک تھا، میں آیا تو 10 بنا۔ 100 والا صفر، دوسرا صفر کہتا ہے کہ تم دونوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، جب میں آیا تم دونوں مل کے 100 بنے۔ تو تیسرا صفر کہتا ہے کہ تم تینوں کی بھی کوئی ویلیو نہیں تھی، جب میں آیا تو تم 1000 بنے۔ اب ہر صفر دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ سے ہوتا ہے، میں سے ہوتا ہے، میرے سے ہوتا ہے، میری وجہ سے تمہاری ویلیو بنی، اور میری وجہ سے کام بنے تمہارے، میری وجہ سے تمہارا مرتبہ، میں ہوں تو تم ہو، میں نہیں تو تم کچھ نہیں۔ تو ہر صفر دعویٰ کر رہا ہے اپنی ذات میں کہ مجھ سے ہو رہا ہے۔ تو نادر صاحب سمجھاتے تھے کہ اچھا بابا، تم صفر، ہر صفر اپنی ویلیو بتا رہے ہو، تمہاری ہی ویلیو ہے نا، میری کوئی ویلیو نہیں نا، تو میں نکل جاتا ہوں، تم ہی رہو، میں نکل جاتا ہوں، تم رہو بابا، یہ تمہاری ہی وجہ سے تو ساری ویلیو بن رہی ہے نا، تمہارے ہی تو دعویٰ ہے کہ بھائی تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے تم کرتے رہو، میں چھٹی لیتا ہوں۔ وہ ایک وہاں سے ہٹ گیا، تو بتاؤ اب صفروں کی کیا ویلیو ہے؟
سارے صفروں کی کیا ویلیو ہے؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھ لو، ایک ساتھ ہے، ہر صفر کی ویلیو ہے، وہ ایک ساتھ نہیں ہے، سارے صفر مل کے بھی سب صفر ہیں، تو وہ ایک اللہ ہے۔ اور وہ جو سارے صفر ہیں یہ ساری دنیا کی اسباب ہیں اور ساری دنیا کی طاقتیں ہیں۔ جتنی دنیا کی اسباب اور جتنی دنیا کی طاقتیں ہیں سب اپنی جگہ صفر ہیں، لیکن دعویٰ ایسے کرتے ہیں جیسے کہ انہی سے کام ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب کام اس وقت کر سکتے ہیں جب ایک اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ساری دنیا کی طاقتیں کام اس وقت کر سکیں گی جب ایک اللہ ساتھ ہو، وہ ایک اللہ ساتھ نہیں ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بھی سب صفر ہیں۔ تو بڑی عجیب بات سمجھائی ہے اور مثال سے سمجھائی، بڑی شاندار سمجھائی، اور ہر آدمی، ہر عقل مند آدمی مان لے گا اس بات کو کہ واقعتاً بات صحیح ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ تو ایک اللہ اگر ساتھ ہو جاتا ہے تو ساری طاقتیں، سارے اسباب ہمارے جو ہے وہ کام کے ہیں، اور اگر وہ ایک اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے سب کچھ رہ کے بھی سب صفر ہیں، سب کچھ رہ کے بھی صفر۔ ایک اور بات سمجھاتے تھے کہ دیکھو اس ایک کے بعد میں صفر، یعنی ایک کو، وہ ایک کو ساتھ لینا ہے نا، وہ ایک کو ساتھ لینے کا طریقہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ صفروں کے پہلے ایک کو لاؤ، صفروں کو بعد میں لاؤ، صفروں سے پہلے ایک کو لو، پہلے ایک اللہ اور بعد میں سارے اسباب ہے نا، پہلے ایک اللہ اور پھر سارے اسباب۔ جب ایک اللہ کو پہلے لے کے بعد میں تم اسباب کو لوگے تو وہ اسباب کام کے، اور اگر تم نے اس ایک کو الٹی سمت رکھا، 1,00,000 کے اندر کتنے صفر ہوتے ہیں؟ 5 صفر ہوتے ہیں، تم نے اس ایک کو ان 5 صفروں کے بعد میں رکھا تو بتاؤ کیا ویلیو ہے؟ بتاؤ کیا ویلیو ہے؟ صفروں کی تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی، وہ ایک کی تو ویلیو ضرور رہے گی۔ ارے صفر 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 ایک، کتنے بنے؟ ایک ہی بنا، تو وہ صفروں کی کیا ویلیو رہی؟ صفروں کی کوئی ویلیو نہیں رہی، ایک کی تو ویلیو رہی پھر بھی، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو ایک رہا پھر بھی، لیکن وہ صفر صفر ہی رہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر دنیا کے سارے اسباب کو آپ ترجیح دے کے پہلے لینے کی کوشش کرو گے اور اللہ کو پیچھے رکھو گے تو یاد رکھو تمہارے سارے اسباب بے ویلیو رہیں گے، بے حیثیت رہیں گے، کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ اس لیے ایک کو ساتھ لینے کی ترتیب بھی صحیح بناؤ۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اس ایک کو راضی کرو، اس ایک کو پہلے اپنے ساتھ لو، پھر دوسرے صفروں کو، دنیا کے اسباب کو بعد میں لوگے تو پھر تمہارے اسباب کی کوئی ویلیو ہوگی۔ بہرحال قرآن مجید کی اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ شانو نے ہمیں اپنے ساتھ ہو جانے کے لیے اور اپنی معیت ہمیں عطا کرنے کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ ایک شرط ہے تقوی اور دوسری شرط ہے محسن ہونا، کاموں کو اچھے طریقے پر انجام دینا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ مختصر تشریح تقوی کی کر دیتے ہیں تاکہ ہم کو اس کا حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ تقوی صرف اور صرف جو ہے گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی بہت ساری عبادتوں کو اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے۔ تقوی ہے اللہ کے حکموں میں جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے اپنے کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ تقوی تو گناہوں سے اور نافرمانیوں سے، نہ کرنے کے کاموں سے اپنے کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ ہاں، تقوی اگر ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پر وعدہ کیا ہے کہ متقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں، تقوی والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں، معیت ان کو مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا کہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا بہت آسان ہے۔ حضرت نے فرمایا تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا بہت آسان ہے۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ جیسے ہر وقت باوضو رہنا، جیسے ہر وقت باوضو رہنا آسان ہے ویسے ہر وقت تقوی سے رہنا بھی آسان ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا آسان کیسے ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لو،
جب وضو ٹوٹ جائے گا تو تازہ وضو کر لینا، یہ ہر وقت باوضو رہنے کا نسخہ اور آسان نسخہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے ہر وقت تقوی سے رہنا بھی آسان ہے۔ جب کیسے کہ بھائی جب تقوی ٹوٹ جائے توبہ استغفار کر کے پھر تقوی شروع کر دو۔ تقوی شروع کیا آپ نے، ہم نے، اور تقوی ٹوٹ گیا، 2 قدم پہ ٹوٹ گیا، 1-2 منٹ میں ٹوٹ گیا، گھر سے باہر نکلتی، مسجد سے باہر نکلتی ٹوٹ گیا، فرمایا جب تقوی ٹوٹ گیا تو توبہ استغفار کرو پھر تقوی شروع کر دو۔ تو تقوی کے ساتھ ہر وقت رہنا آسان ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرماوے۔ تو ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تاکہ اللہ کی معیت ہم کو مل جائے۔ اللہ کی معیت مل گئی ہم کو، اللہ ہمارے ساتھ ہو گئے، پھر کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، مسلمان کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس بات کو، مسلمان اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ مسلمان اگر اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر تو اس مسلمان کو دنیا کی کوئی طاقت بگاڑ نہیں سکے گی۔ تو دوسری چیز ہے محسن ہونا، دوسری شرط ہے محسن ہونا۔ اور محسنین کہتے ہیں کہ بھائی اپنا ہر کام، اپنا ہر حکم کو، ہر عمل کو اچھے سے اچھے طریقے پر کرنا، اس کو کہتے ہیں محسن ہونا۔ مثلا نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نہ اچھے سے اچھی نماز پڑھیں، نماز پڑھ ہی رہے ہیں، جب ایک حکم کو پورا کرنا ہی کرنا ہے تو بھائی اچھے طریقے سے کر لیں، اس کو حکم کو اچھے طریقے سے پورا کریں۔ نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو بھائی اچھے طریقے سے نماز پڑھیں، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، قیام بھی وقار کے ساتھ ہو، اور پھر جو ہے ہاتھ بھی صحیح باندھے، نگاہ بھی صحیح رکھے، بدن کو بھی صحیح رکھے، پاؤں بھی صحیح رکھے۔ تو جو طریقہ نماز کے صحیح پڑھنے کا ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھے۔ اس کے لیے کہتا ہے نماز کو سیکھے آدمی، نماز کی مشق کرے۔ اعتکاف کے اس قلیل عرصے میں اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہم نماز کو صحیح کریں تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم نماز سیکھ کر کے جائیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ نماز کا مسنون طریقہ، نماز کی عملی مشق کر کے ہم سیکھ لیں اور کوشش کریں کہ اس اعتکاف سے واپس جائیں تو کم سے کم ہم نماز صحیح کر کے جائیں اور نماز سیکھ کے جائیں۔ اور نماز ہی کم سے کم اگر اچھے طریقے پر ہم نے پڑھنی سیکھ لی تو سمجھو زندگی ساری کی ساری اچھی ہو جائے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ بھئی جس کی نماز صحیح ہوتی ہے اس کے سارے کام بھی صحیح ہوتا ہے، اور جس کی نماز بگڑی ہوتی ہے اس کے سارے کام بگڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کم سے کم جس عمل کے صحیح ہونے پہ سارے کام صحیح ہوتے ہیں وہ عمل تو کم سے کم صحیح کر لیں، نماز صحیح کر لیں۔ محسنین ان کو کہتے ہیں کہ جو عمل اچھے سے اچھا کر کے بتائے۔ تو سارے اعمال کو تو اچھے سے اچھے کرنا ہی کرنا ہے، تو سارے عملوں کا اچھا ہونا نماز اچھا ہونے پہ ہے۔ تو بھائی نماز اچھی پڑھیں، ہم انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ رات کا بہت طویل عرصہ ملتا ہے، بہت پوری رات ملتی ہے، جاگتے ہیں ماشاءاللہ سب ساتھی، پوری رات جاگتے ہیں ماشاءاللہ، سوتے نہیں ہیں۔ کم سے کم اس رات میں، ہر رات میں 2 رکعت نماز ایسی ہم پڑھیں خشوع خضوع کے ساتھ کہ جس میں قیام، قرات اور کیا کہتے ہیں انگلیاں، نگاہ، رکوع، سجدے، قاعدہ اور پاؤں کی انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں، سب چیزیں ایک دم پورے سنت طریقے پر رکھ کر 2 رکعت نماز تو ہر رات پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اتنا میرے بس میں تھا کہ میں 2 رکعت نماز میں نے سنت طریقے سے پڑھ لیا، کوشش کی میں نے پڑھنے کی، اتنا میرے بس میں تھا۔ اب آپ سے التجا ہے کہ میری 5 نمازیں اور 5 نمازوں کے ساتھ کی مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سنتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی نوافل میں ادا کرتا ہوں ساری نمازیں بھی اسی سنت طریقے پہ پڑھنے کی مجھے توفیق دے دیجیے۔ اگر 2 رکعت نماز ہم نے ہر رات میں کم سے کم پڑھ کے اتنی دعا اللہ سے مانگ لی تو اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے بہت، بلکہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ ضرور بھی ضرور ایسے آدمی کو پوری نمازیں اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ لا الہ الا اللہ